بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ایک نہیں، دو نہیں، صرف تین دن میں آپ کی مراد پوری کرنے والا وظیفہ، سورہ فاتحہ کا وظیفہ۔ جی، اب 21 دن کی بات نہیں، 40 دن کی بات نہیں، سوا مہینے کی بات نہیں، صرف 3 دن۔ مگر وظائف کے بارے میں تھوڑی سی آج ایک میری ریکویسٹ سن لیں، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ذرا غور سے سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ وظائف کا اثر جو ہے اس کا تعلق آپ کے یقین سے ہوتا ہے، اور یقین اس بات پر نہیں کہ یہ وظیفہ جو ہے وہ علی گیلانی صاحب نے بتایا ہے تو دیٹ از کہ یہ بلیویبل ہے، یا مجھ سے بہت بڑے عالم یہاں پہ فاضل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ دامت برکاتہم عالیہ، شیخ الوظائف اور فلاں، انہوں نے کہا ہے اس لیے جو ہے یہ فلاں پیر نے کہا ہے تو یہ نہیں۔ وظیفے کا ٹرسٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس نے کون سا، اس پیر نے یا اس شیخ نے یا اس بڑے عالم نے جو ہے کوئی وظیفے کی گھر میں فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اس نے تو بھی ظاہر ہے قرآن سے اور حدیث سے وظائف جو ملے ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اس کے اپنے تو پیدا شدہ یہ وظائف نہیں ہے نا، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب آپ یہ کوئی وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے اور آپ سنتے ہیں تو اس پر جو فیتھ ہے نا، جو یقین، کہ جب ہم آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے بتانے کے اندر بہت سارے لوگوں کے تجربات شامل ہوتے ہیں جنہوں نے اس پر پریکٹیکلی عمل کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کر لیں، اس کے رزلٹ بہت زبردست ہیں، پھر آپ کو رزلٹ ملتے ہیں، کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں اور یہ ہمیشہ میرا کام زبردست طریقے سے ہوگا، دین آپ کے رزلٹ ملتے ہیں اور اس وظیفے کا اثر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ کرنے لگیں تو پہلے تھوڑی سی اس آیت کی پریکٹس کر لیا کریں، کیونکہ میرے دوست عربک کے اندر زبر اور زیر کے فرق سے معنی میں، مطلب میں فرق آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگوں کے وظائف جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر شکوہ آتا کہ اس عمل نے نہیں کیا۔ ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا، نام نہیں لوں گا، نہ میں ان کا کمنٹ کا اسکرین شاٹ لگوانا چاہتا ہوں یہاں پہ۔ میری ایک بہن نے ایک پرابلم میرے سے شیئر کیا کہ جناب میں نے وظیفہ میں بنایا تھا محبت کے لیے، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے، ابھی پچھلے دنوں ویڈیو میں نے لگائی تھی، تو بہن کا یہ فون آیا کہ انہوں نے کہا جی وہ تو جس سے میں نے بات یا رابطہ کرنا ہے اس نے تو نمبر ہی میرا بلاک کر دیا، بلکہ اس کا واٹس ایپ بھی بند ہے، تو پھر کیسے ہوگا رابطہ؟ تو میں نے ان سے صرف یہی کہا تھا، میں نے کہا تھا جی یہ عمل ہے، قرآن سے ہے، آپ کو قرآن پہ یقین ہے تو آپ اللہ کا نام لے کر اور یہ عمل کر ڈالیں، یہ میٹر سوچنے کا نہیں ہے، یہ اللہ کے کرنے کا کام ہے کہ وہ کیسے رابطہ کرے گا۔ اور پھر کیا ہوا تھا، صرف 1 ہفتے کا ٹائم، اور ہفتے کے بعد ان کے مجھے کمنٹس ملے کہ جناب بہت شکریہ، آپ بڑا نوازش ملے کا، شکر اللہ پاک کی ذات کا ادا کریں جس کے کلام سے، اس کے فیض سے ہوا ہے سب کچھ، میرا تو اس میں کوئی کریڈٹ ہی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ میں نے وہ آپ کو بتا دیا اور آپ کو حوصلہ دیا کہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، تو آپ کا کام ہو گیا، دیٹ از گڈ۔ تو اس قسم کے بھی ہمیں ریپلائز ملتے رہتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ 3 دن کا عمل، دیکھیے بات وہی ہے کہ آپ کا بلیف جو ہوگا جتنا اسٹرانگ ہوگا، اس بات سے نہیں کہ میں نے بتایا، اس بات سے نہیں کہ کسی اور شیخ نے، کسی پیر نے بتایا۔ ہمارے ہاں مسئلے مسائل یہ ہیں کہ پیر بڑا نہیں ہوتا، یقین زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی پیر پر بھی یقین ہے کہ اس کی بات سچ ہوتی ہے یار جو کہتا ہے، تو وہ ویسے ہی ہونے لگ جائے گا جیسے آپ کا ایک گمان ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ انسان کے ساتھ ہوتا وہی ہے جیسا وہ گمان رکھتا ہے۔ تو اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھیں، اور پازیٹیو اس سینس میں رکھیں کہ جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ اللہ کے کلام میں سے ہے، تو اللہ کے کلام پہ شک ہو نہیں سکتا، یہ تو 100% ہے، اس نے تو کام کرنا ہے۔ تو پھر سورہ فاتحہ کا یہ عمل آپ کے پیش خدمت ہے کہ 3 دن کا یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی من کی مراد جو بھی ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 3 دن میں پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی حاجت بھی ہو سکتی ہے، کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی چیز کے لیے بدھ کا دن شروع کریں آپ، بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ ترتیب رکھنی ہے آپ نے۔ بدھ کے دن اس کو آپ سٹارٹ کریں گے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 41 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے، پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں شروع کرنے سے پہلے کہ اللہ پاک میرے یہ مسئلہ ہے، اس کو حل فرما دیجیے، اس کے لیے میں یہ
پڑھ رہی ہوں سورہ فاتحہ، اور اسی طرح سے وہ عمل کرنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں. تو دعا تو مانگنا ضروری ہے، سنت ہے، دعا تو ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے. تو اب آپ نے دعا مانگ لی، یہ عمل کر لیا، دیٹ از گڈ. 3 دن آپ اس کو کریں گے، بدھ جمعرات جمعہ. ٹائم کا خیال رکھیے گا، ایک بار پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، ٹائم کا خیال رکھیے گا. پابندی ہے، وقت بہت ضروری ہے. اگر آپ نے 5:15 کیا ہے تو اگلے دن بھی 5:15 ہی بیٹھیں، اور اس سے اگلے دن بھی 5:15 الارمز لگا لیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ 3 دن کا عمل کریں پابندی کے ساتھ. 3 دن کی عمل کرنے کے بعد آپ کا انشاءاللہ جیسے عمل ختم ہوگا، جو بھی پرابلم آپ کے دل میں ہوگا وہ اللہ کے حکم سے سالو ہو جائے گا. تو یہ مختصر عمل بتایا تھا اس وجہ سے کہ بھئی لوگ ذرا جلدی میں ہوتے ہیں. آج کل تو ہمارے ہاں یہ حساب کتاب ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے نا اور ڈاکٹر کے پاس چلا جائے. تو ہم جب بچے تھے نا، تو جب بیمار ہوتے تھے تو جب پیرنٹس لے کے جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس، تو ہم ڈاکٹر صاحب سے 2 چیزوں سے ریکویسٹ کرتے، ڈاکٹر صاحب ٹیکا نہیں لگانا، اور دوسرا ہم ایک ٹیکے سے ڈر لگتا تھا، دوسرا ہم یہ کہتے تھے کڑوی دوائی نہ دینا، ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا ٹیکا لگے گا تو فوراً آرام آ جائے گا، اور کڑوی دوائی جتنی کڑوی ہوگی اتنا اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. یہ بچپن میں ہمیں ڈاکٹر صاحب بھی سمجھایا کرتے تھے. لیکن اب پرابلم کیا ہے؟ یہاں پر وہی حساب ہے، وظیفہ چاہیے، کوئی وظیفہ بتا دیں لیکن مختصر ہو اور کام بھی فوراً ہو جائے. یعنی کہ ٹیکا بھی نہیں لگوانا، کڑوی دوائی بھی نہیں پینی، بس آرام آ جائے. یہی کچھ سچویشن آج کل ہمارے جو ناظرین ہیں وہ مختلف میسیجز کے اندر ریکویسٹ میری یہی مجھے ملتی ہے. تو خیر میں نے تو ہمت کر کے آپ کو بتا دیا شارٹ ٹائم کے لیے جو عمل کرنے والا ہے، مختصر وظیفہ ہے. اب اس پر عمل کرنا وہ آپ کا کام ہے، اور کتنے یقین اور اعتقاد کے ساتھ کرتے ہیں یہ بھی آپ کا کام ہے. ہاں میرا ایک اور کام وہ یہ ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ پاک میرے کسی بہن بھائی کو جس کو بھی اس عمل کی ضرورت ہے وہ کر رہا ہے، اس کو کامیابی عطا فرما. اور پھر دوسری بات، اجازت کے لیے آپ نے صرف اللہ اکبر سبحان اللہ کچھ بھی لکھ دیں کمنٹ کے اندر، تو آپ کو اس کی اجازت ہے، اور انشاءاللہ آپ کے کام بھی ہوں گے. مزید کسی دعا کے لیے کوئی اسپیشل دعا کروانا چاہتے ہیں، مجھے اس قابل سمجھتے ہیں، مجھ گناہگار کو اپنا پرابلم میسج کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھوں گا اور دعا کرتا بھی ہوں. اور دعاؤں کے لیے جو ہے لوگ کہتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کس مسلمان بھائی کی دعا کسی دوسرے مسلمان کے لیے ضرور قبول کرتا ہے. اور میں جب آپ کے لیے کوئی دعا کروں گا بے لوس، میرا تو کوئی آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مطلب نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میری تو ہر مسلمان کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھر دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک امت مسلمہ میں جو بھی بندہ کہیں پریشان ہے، کسی مرض کا شکار ہے، کسی دکھ کسی پریشانی میں گرفتار ہے، اس کے پرابلم کو یا اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے پنجتن پاک کے صدقے سولو کر دے مولا. تو میرے رب سے میری یہی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو پھر اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو کیونکہ یہ بھی حدیث کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دوسرے کے لیے خیر و برکت مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اسی وقت آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں، جو ہے فرشتہ اس بندے کے ساتھ وہاں پہ موجود ہو جاتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک میرے اس بھائی کو یہ عطا فرما، تو وہ فرشتہ جو ہے اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ رب العالمین اس شخص کو بھی یہ چیز عطا فرما، یہ بھلائی عطا فرما. تو آپ کو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب آپ کسی اپنے دوست کے لیے، کسی جاننے والے کے لیے، یا کسی بھی مسلمان بہن بھائی کے لیے آپ مانگ رہے ہوتے ہیں جسے آپ شاید جانتے بھی نہیں ہیں، بے لوس مانگ رہے ہوتے ہیں. تو جب دوسرے کے لیے آپ مانگتے ہیں تو اللہ آسمان سے وہ فرشتہ، اور فرشتے ہم سے تو ظاہر ہے زیادہ نیک اور پاک مخلوق ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کی بات رد نہیں کرتا، ان کی دعائیں جو ہے وہ اللہ قبول کر لیتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بھی حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. جو خیر و برکت، جو بھلائی آپ دوسرے کے لیے مانگ رہے ہیں، وہی خیر و برکت، وہی بھلائی آپ کو خود کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنے والا بنا دے، اور وہی اسلامی بھائی چارہ اور پیار محبت اور خلوص ایک دوسرے کے دلوں میں ڈال دے. یہ بغض، عداوتیں، نفرتیں اور کینہ پروری اور یہ حسد جو ہے اس ماحول، اس معاشرے سے ختم ہو جائے، تاکہ ہم سب لوگ جو ہے جو آج شکوہ کرتے ہیں کہ جی ملک کے حالات خراب اور فلاں چیز خراب، ہم سب خود اپنے اپنے لیول پہ ٹھیک ہو جائیں تو ہر چیز ٹھیک ہے اور ہر چیز صحیح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.